بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ اپنے کتاب حکایات رومی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک نیاز مند کثرت سے ذکر الہی کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن اس پرخلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ شیطان نے اس کو وسوسوں میں مبتلا کر دیا۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے، تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز ایک بار بھی نہیں آئی، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے۔ پھر یک طرف محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فائدہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ذکر الہی اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے۔ شیطان کے ان پرفریب باتوں اور وسوسوں کی وجہ سے صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ شکست دل اور افسردہ ہو کر سو گیا، آنکھ سو گئی اور قسمت جاگ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکر الہی سے غفلت کیوں کی؟ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ آخر تو اس ذکر پاک سے پشیمان کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اس سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا ذکر الہی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، اور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے، تب جا کے تجھے دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، اور تمہارے دل میں یہ جو میری محبت، چاہت اور تڑپ ہے، یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی عکس ہے۔ اے بندے، تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق میرا ہی انعام ہے، اور میری ہی مہربانی اور محبت کا کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک شامل ہوتا ہے۔ تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔ ایک جاہل اور غافل دعا مانگنے اور ذکر کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذکر اور یاد کی توفیق اسی کو عطا کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہی اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کس طرح انسان اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے۔ دوسرا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کو برتن بنانے اور توڑنے کا حکم۔ حضرت مولانا قاری فضل کریم صاحب اپنے کتاب دلچسپ اور ایمان افروز اسلامی واقعات کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد اطمینان سے رہنے سہنے لگے تو اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری عبادت سے جو وقت بچے اس میں مٹی کے برتن بنایا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور دن رات مٹی کے برتن بنانے میں آپ علیہ السلام مصروف ہو گئے۔ جب ایک عرصہ کے بعد وہ برتن بے انتہا تیار ہو گئے تو ایک روز حکم الہی آیا کہ اے نوح، ان تمام برتنوں کو توڑ ڈالو۔ آپ علیہ السلام نے حسب حکم فوراً وہ سب کے سب توڑ ڈالے۔ توڑنے کو تو توڑ دیے، مگر اب غمگین اور اداس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور برتنوں کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں نے اتنی مدت تک محنت کی اور نہایت عمدہ برتن بنائے، افسوس آج ان سب کو ٹوٹا ہوا دیکھتا ہوں، جس سے مجھے بے حد صدمہ ہے۔ اسی وقت عرش معلیٰ سے ایک دل ہلا دینے والی اور انسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہا دینے والی صدا حضرت نوح علیہ السلام کے کانوں میں آئی۔ لہٰذا اے نوح،
تجھے مٹی کے برتنوں پر افسوس کرتے دیکھ کر میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب آئندہ اپنے بندوں کو طوفان کے عذاب میں کبھی بھی ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام بھی زار و قطار رونے لگے، اور ایک بڑی مخلوق کے فنا ہو جانے پر ملائکہ کے بھی آنسو بھر آئے۔ اور یہ آخری سبق حضرت نوح علیہ السلام کو عجیب عبرت انگیز دیا گیا، جس سے آپ ملک الموت کی ملاقات یعنی مرتے دم تک روتے ہی رہے، اور کبھی آپ نے ہنس کر بات نہیں کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔